او بھائی ایک جو ڈرائیور ہے جرمنی میں اس کو سال بھر کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. صفائی گھروں میں صفائی کرنے والے کو ایک ڈپلومہ چاہیے. صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے انقلاب کی بات کر دی، سوال کچھ اور اور تھا. یہاں جو آدمی ہے جو گندم بوتا ہے اور جو کاشتکاری کرتا ہے اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ اس مٹی کے میں جا کے وہ کرا لوں، لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لوں تاکہ مجھے پتہ چلے اس میں کون سی کھاد ڈالنی، ہاں کتنی کس ڈالنی. چیز کے لیے موضوع ہے. انقلاب کی آپ نے بات کر دی، میرا سوال کچھ اور تھا مگر آپ سے ایک اور سوال کر کے میں ساتھ ہی بریک پر جاؤں گی. مریم صاحبہ نے کہا ہے 70 سال کا بچہ انقلاب لانے نکلا تھا مگر ابھی تک گھر نہیں لوٹا. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب سے جواب دوں گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. میرے سوال کا جواب ابھی آپ سے باقی ہے لینا. کیا سوال ہے؟ 70 سال کا بچہ انقلاب لانے نکلا تھا. وہ بہت وہ دیکھیں نا، وہ تانا زنی اس کا کام ہے. وہ جو خاتون یہ کہتی ہے لندن تو کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے. وہ ابھی تک گھر پشاور میں چھپا تو بنی گالا پہنچ گیا ہے. ہاں پہنچ گیا. اچھا عمران خان کے پہ آپ بہت سی چیزیں تنقید کا اس میں پہلو ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں. اس کی خود پسندی ہے، جو احتساب میں انتقام کی آمیزش تھی اور کچھ انتقام کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. موضوع لوگوں کا تقرر نہیں ہے، جیسے بزدار کا تھا اور ٹیم اچھی نہیں تھی. لیکن نہ وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ یہ ایسا آدمی ہے جس کو ایجنڈا جو ہے غیر ملکی بتائیں، نہ وہ پرسنلی کرپٹ ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے. وہ تو سارا معاشرہ کرپٹ ہے، میں اس کو جواز نہیں مہیا پیش کر رہا. اور نہ وہ بزدل ہے. بزدل وہ ہے جو بھاگ جاتے ہیں ہر دفعہ ملک چھوڑ کے، وہ یہی ہے. اور جب انہوں نے اس کو تانا دیا کہ وہ پشاور میں ہے تو بنی گالا پہنچا اور اس نے کہا آؤ مجھے گرفتار کرو. اور وہ کہتے ہیں ضمانت کیوں کرائی ہے؟ اور تم نے تو ضمانت کرائی اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے، اور 2 سال سے کیا عدالتیں مہربان ہیں جی، عیادت کے لیے. بھائی جیل میں ہونا چاہیے اس کو. فاروق حبیب صاحب نے بھی تو جوابات دیے ہیں، آپ ان سے فاروق حبیب صاحب کا بھی مطمئن ہیں؟ لبل آ جائے. یہ ایک دوسرے سے تانا زنی کرتے ہیں، منشی رکھے ہوئے ہیں تانا زنی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مریم کوئی صاحبہ کو پرویز رشید رکھا ہوا ہے، کوئی عرفان صدیقی رکھا ہوا ہے. ان کو تنخواہ اس چیز کے بدلے بری بری گالیاں، تانے، بہتان اور اس طرح کی جب ملک کی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں. مریم صاحبہ کو بھی اور بہت یہ سارے عمران ان خان کے کے آدمی میں، اور یہ کیسا ملک ہے جس میں گالیاں دینے کے لیے پولیٹیکل پارٹی ملازم رکھتی ہیں، باقاعدہ ملازم تنخواہیں ادا کی تنخواہیں جاتی دیتی ہیں. اور وہ جو دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں جو یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے مرنا ہے. خدا کے بھائی تمہارا پیشہ کیا تھا؟ گالیاں دینا. تمہارا پیشہ کیا تھا جی؟ گالیاں دینا میرا پیشہ تھا، میں گالیاں لکھتا تھا. عرفان صدیقی صاحب آپ کیا کرتے؟ میں تانے لکھتا تھا جی عمران خان کے لیے. کیا لوگ ہیں یہ؟ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کا کوئی مستقبل ہے، اس میں مسائل ہے، اتنا بڑا بحران ہے. یہ کیا سویرے اٹھ کے تانے ابرو لکھنے؟ اسی سے منسلک اور ایک سوال. ہارون صاحب بہت سارے لوگ ہیں جو مریم صاحبہ کو بھی اپنی لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، مگر یہ کیوں ان پہ الزام ہے کہ وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو کاپی کرتی ہیں ہر کام میں؟ وہ اس نے دستخط کیے تو وہ بچے کے ساتھ انہوں نے بھی ایک بچی کو بلایا. اچھا کس نے؟ میاں صاحب کی. کیا کیا اس نے؟ میاں صاحب کی تصویر تھی، اس پر میاں صاحب کی تصویر دوں گی. اور کیا بہت ساری چیزیں ایسی نوٹ کی تھی. ہمارے سگنیچر کر دیے، حمزہ شہباز صاحب نے سگنیچر کر دیے، بچوں کے ساتھ تصویریں ہو گئیں. پھر حمزہ صاحب بھی یہی کرنے لگے. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت پاپولر ہے، اطلاع یہ ہے کہ 15 سے 35 سال کی عمر کے جو ووٹر ہیں، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، ذمہ دار بعض اخبار نویس بھی کہہ رہے ہیں، 18 سے 35 سال کی عمر کے جو ووٹر ہیں ان کی اکثریت، وہ کہہ رہے ہیں اکثریت، یعنی اگر پنڈی میں ایسے فرض کیجئے 10 لاکھ ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 5.5-6 لاکھ جو ہیں وہ دور دراز جگہوں پہ منتقل کیے جا رہے ہیں ان کے ایڈریس. اور اس لیے کہ اس میں جو سروے ہوئے ہیں کہ 90% تک ووٹر بعض جگہوں پہ عمران خان کے ہیں. اور ریٹائرڈ فوجیوں نے اسی پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ جو ہے جس طرح حکومت بدلی گئی اور وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 جنگیں لڑی ہیں اور یہ تیسری جنگ ہے جو ہم لڑیں گے. پریس کلب میں کہتے ہیں پریس کانفرنس کرنے دی گئی، کلب والے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا. بھائی آپ نے نہیں روکا تو انہیں کیا کھڑے بوڑھے آدمی، انہیں کیا پڑی تھی 80 سال کے 75 سال کے آدمی کہ باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے. ان کی طرف سے آگے آرگومنٹ کی ان کو اس میں اجازت ایک تھی، ایسا آدمی ہے، انہوں نے کہا
کہ میں 10 سال کی عمر میں وہاں موجود تھا. یہ 1930 کی پیدائش ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, اور 47 ظاہر ہے 7 سال کے بعد 47 میں آزاد ہوا, 46 کے الیکشن میں 16 سال میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. آج میں بے چین ہو کے باہر نکلا ہوں. ہم سے وعدہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ دار شخصیت کا نام لے کے, کہا کہ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں گے, تو الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ الیکشن تو ہوں گے مگر دھاندلی ایسی ہوگی کہ لوگ پچھلی ساری دھاندلیوں کو بھول جائیں گے. کیا یہی وہ معاملہ ہے جس کو لے کر اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ یہی ہے اور کیا ہے. جس طرح حکومت بدلی, یعنی 14% کہہ رہے ہیں افراط زار ہے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں اٹ از 37%, اور 40% ہو جائے تو امن باقی نہیں رہتا. اور سوئمنگ پول ابھی تک تو انہوں نے تردید نہیں کی, 7 کروڑ پر لگے ہیں. اور ابھی ایک فلم تھی پتہ نہیں وہ کب کی ہے, حمزہ صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی دی, 40 کاروں کے 40 گاڑیوں کے ساتھ, اور اسی شہر میں ملک معراج خالد ایک ٹویوٹا کار, وزیر اعظم تھے, پھرتے تھے. اور کیا زمانہ تھا وہ, اس وقت ٹیررزم نہیں ہو رہا تھا, 96 کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بھی سوال ہے ارون صاحب, اگر جہاں تک آپ نے ووٹرز کے حوالے سے بات کی ہے, کاؤنٹر آرگومنٹ جو آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ کہتے ہیں کہ مستقل پتہ جو درج ہوگا CNIC پر وہیں پر ووٹ کاسٹ ہوگا, یا تو پتہ الیکشن کمیشن کرے تو وہ اعتبار ہی نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن کی کسی, مریم نواز کی, اور بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, مریم نواز کی جو کہتے میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, لندن گیا پاکستان میں بھی, 4 ہفتے بعد 6 ہفتے بعد 90 کروڑ کی وہ کہتی جاتی اس کی. اور الیکشن کمیشن کی کسی بات پہ میں یقین کرتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس کو پنجابی میں کہتے تتے توے پہ بیٹھ, گرم توے پہ بیٹھ کے بھی کوئی آدمی حلفیہ بیان دیتا, ہم نہیں مانتے. الیکشن کمیشن وہ ہے کہ جو ان کو حق ہے دیا آئین نے, اور عدالتیں بھی دیتی ہیں کہ وہ اپنے آدمی نامزد کرتے ہیں, وہ کہتے بعد میں کریں گے, پھر کر لیں گے 2 مہینے بعد. جیسے کوئی آدمی جس نے ادھار پیسے لیے ہوں نہ دینا چاہتا, سردیوں سے میں دیں گا, گرمی میں دیں گا, پھر موسم باہر سے دیں گا. ٹھیک ہے, ایک آخری الیکشن کمیشن کا کوئی اعتبار نہیں, رتی برابر. کوئی اس ایسے منصب پر آدمی جو متنازع ہو جائے اسے چاہیے ریزائن کرے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اور پھر کلوزنگ. رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو برطرف کیا جائے, وہ تو فریق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو برطرف کیا جائے. سب سے بڑا دشمن کیوں کہا جاتا رانا ثناء اللہ صاحب کو؟ غالباً PTI کے حوالے سے بھی باتیں ہی سامنے آتی ہیں. نہیں, جو وہ باتیں کرتے ہیں گرفتار کر لوں گا میں, پختونخوا کے کیا کہتا ہے, گورنر راج نافذ کر لوں گا. میں چاہوں تو گورنر راج آپ ہیں کون؟ وزیر داخلہ. آپ کون ہیں؟ وزیر داخلہ. آپ کے پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں آپ نے 14-16 قتل کرائے ہیں, ماڈل ٹاؤن کے آپ کے ذمہ دار ہیں, کبھی کوئی شائستہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا نہیں ہے, ہیروئن کا بھی, اور آپ ہیروئن پر آپ پہ مقدمہ ہے, اور آپ PTI کے ورکروں کو قتل کرنے کا لاہور میں اسلام آباد میں الزام ہے, اور آپ جب پیپلز پارٹی میں تھے تو شریف خاندان کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں خواتین کا نام لے کے. تو آپ کیا چیز ہیں کہ آپ کر لیں گے؟ اور اتنے آپ بہادر ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کتنے بہادر ہیں. چلیے انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے ارون صاحب.